جو ماں کا نافرمان ہو اس کی انجام کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں ایک شخص کی شکایت آئی، یا رسول اللہ یہ ندى کے عالم میں گرفتار ہے، اس کی روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی، ہم شہادتین اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت تڑپ رہا ہے اور یہ ندى کے عالم میں گرفتار ہے، جان کنی کا وقت ہے، کملی والے جان ہے کہ نکلنے کو تیار نہیں۔ یا رسول اللہ تکلیف ہے بہت اسے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا آپ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے اور جا کر اسے شہادتین پیش کی، اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دی، لیکن اس نے نہ قبول کر سکا، زبان پر جاری نہ ہوا۔ میرے آقا نے پوچھا بتاؤ صحابہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ نعم یا رسول اللہ، ہاں یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، یا رسول اللہ یہ روزے بھی رکھتا تھا، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ کہا کیا یہ ماں باپ کا فرما بردار تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن ماں باپ کا نافرمان تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون زندہ ہے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے، ماں ضعیفہ تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا کر لاؤ۔ جب لائی گئی لاٹھی کے سہارے یہ بڑھیا آئی، ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی تھی، ایک آنکھ کی روشنی سے یہ چل کر آ رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو نہ معاف کیا ہے نہ معاف کرتی ہوں، نہ معاف کیا ہے اور نہ کروں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ میری ایک آنکھ دیکھ رہے جو ضائع ہو چکی ہے، اے کملی والے میرے آقا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور اس تھپڑ کی وجہ سے میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ اللہ اکبر، میری آنکھ چلی گئی تھی۔ یہ کل پرسوں بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے تھے نا، ایک بدبخت اپنے باپ کو ضعیف کو جو 70-80 سالہ بزرگ تھے اسے مار رہا تھا اور دنیا میں اپنی جہنم کا سودا کر رہا تھا۔ آج اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت کو ہم نہیں پہچانتے، ماں باپ کو برا بھلا کہتے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہماری زندگی کا سکون ختم کر دیا ہے، ہمارے لیے پریشانی کر دی ہے، یہ بوڑھے ہو چکے، یہ بوڑھے ہمیں جینے نہیں دیتے، یہ ہماری بات سنتے نہیں، ان کی خدمت کر کے ہم تھک گئے، ہم مر گئے۔ یارو یاد رکھو وہ اولاد کیسی نافرمان ہے، وہ کیسی بدبخت اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو یہ کہے۔ ماں باپ نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ صبح دیکھا، نہ شام دیکھا، نہ کوئی اور جو ہے نا وہ معاملات دیکھے، ہر تکلیف برداشت کی اپنی اولاد کے لیے، خود سکھ چین کو چھوڑ کر یہ سوچتے رہے میری اولاد کسی طرح پل جائے، میری اولاد کو تکلیف نہ ہو، زمانے کی ٹھنڈی اور گرم ہوا سے بچاتے رہے، زمانے کے نشیب و فراز سے بچاتے رہے، لیکن اولاد کیسی اولاد بے وفا، جب جوان ہو جائے تو ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں باپ کو اپنے جنم کسی خاطر میں نہیں لاتے، کہتے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری بےزتی ہے، ان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے میری آنکھ ضائع کی تھپڑ مار کر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو، صحابہ آگ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ ماں کی مامتا پوچھتی ہیں میرے آقا آگ کیوں جو ہے نا منگواتے ہیں، یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں جمع کراتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو تیرا نافرمان ہے، اللہ رسول کا نافرمان ہے، اسے محمد جلانا چاہتے ہیں تاکہ اسے جلا دیا جائے جو تیرا نافرمان ہے۔ ماں تڑپ اٹھتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا کملی والے، میں نے اس لیے اسے پیٹ میں 9 مہینے نہیں رکھا کہ اسے جلاؤں، یا رسول اللہ جو ہے نا اسے اس لیے دودھ پلا کر بڑا نہیں کیا اسے جلاؤں، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو نے معاف کیا ہے
تو اللہ اور اس کے رسول نے بھی معاف کر دیا ہے۔ میرے آقا جلانا نہیں چاہتے تھے، جلاتے نہیں، میرے آقا نے تو جانوروں کو جلانے سے منع کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ چونٹیوں کو بھی آگ مت لگاؤ، انہیں بھی مت جلاؤ۔ وہ کریم اور رحیم آقا بھلے کیسے کسی کو جلا سکتے تھے، لیکن مثال دی اور کہا جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا انجام دنیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے، آخرت میں رب کی ناراضگی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔